الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام میں، آج کے اس مختصر سے وقت میں آپ حضرات کے سامنے میں بتلاؤں گا کہ شیطان کے کتنے دشمن ہیں اور شیطان کے کتنے دوست ہیں۔ دیکھیے، وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی یہ بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شیخ کی شکل بنا کر شیطان آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون، یعنی شیطان یہ بتا کہ میری امت میں تیرے دشمن کتنے ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان سے کہا کہ تو یہ بتا شیطان کہ میری امت میں تیرے دشمن کتنے ہیں اور دوست کتنے ہیں؟ تو اس کے جواب میں شیطان نے کہا کہ میرے 15 دشمن ہیں اور 10 دوست ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 15 دشمن کون ہیں؟ تو شیطان نے جواب دیا کہ نمبر 1 سب سے بڑے تو آپ، نمبر 2 امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ، نمبر 3 متواضع مالدار، نمبر 4 سچا ایماندار تاجر، نمبر 5 اللہ سے ڈرنے والا عالم، نمبر 6 مومن ناصح، نمبر 7 رحم دل مسلمان، نمبر 8 توبہ پر قائم رہنے والا تائب، یعنی توبہ کرنے والا، توبہ کر کے توبہ پر قائم رہنے والا، نمبر 9 حرام کاموں سے بچنے والا، نمبر 10 ہمیشہ باوضو رہنے والا، نمبر 11 کثرت سے صدقہ کرنے والا، نمبر 12 اچھے اخلاق والا، نمبر 13 تمام لوگوں کو نفع پہنچانے والا، نمبر 14 پابندی سے تلاوت کرنے والا، نمبر 15 تہجد گزار۔ اور آپ نے فرمایا کہ دوست کتنے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ دوست صرف 10 ہیں۔ نمبر 1 ظالم بادشاہ، نمبر 2 متکبر مالدار، نمبر 3 بے ایمان تاجر، نمبر 4 شرابی، نمبر 5 چغل خور، نمبر 6 زانی، نمبر 7 یتیم کا مال کھانے والا، نمبر 8 نماز میں سستی کرنے والا، نمبر 9 زکوٰۃ نہ دینے والا، نمبر 10 لمبی لمبی امیدیں رکھنے والا۔ تو بہرحال شیطان نے یہ 15 اپنے دشمن گنوائے اور 10 دوست گنوائے، 10 اپنے دوست بتلائے۔ دیکھیے سامعین، قابل غور بات یہ ہے کہ شیطان نے جب اپنے دشمن گنوائے تو نمبر 1 پر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دشمن بتایا اور آپ کو بڑا دشمن بتایا، یعنی دشمن بتایا، اور بتانے کے ساتھ ساتھ اس نے یہ کہا کہ آپ سب سے بڑے دشمن ہیں۔ تو یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ آخرکار اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا دشمن اپنا کیوں بتلایا؟ سامعین کرام دیکھیے، اس کی خاص وجہ
یہی ہے کہ چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو سب سے زیادہ یاد کرنے والے، اللہ کی سب سے زیادہ عبادت کرنے والے، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے، اور اللہ کے نزدیک آپ سب سے زیادہ محبوب، اللہ کے خاص اور مقرب بندے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو شخص اللہ کا زیادہ سے زیادہ قریب ہوگا وہی شیطان کا سب سے بڑا دشمن ہوگا۔ تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ کے سب سے زیادہ لاڈلے پیغمبر ہیں، چونکہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے، کسی کا مرتبہ ہے، اور جو سب سے زیادہ محبوب اور پیارے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس لیے شیطان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سب سے بڑا دشمن بتلایا۔ اس کے بعد میں شیطان نے کہا کہ دوسرا دشمن امام عادل ہے، انصاف کرنے والا بادشاہ یا کوئی بھی انصاف کرنے والا ہو۔ تو چونکہ انصاف کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا عمل ہے، اور قرآن کریم کے اندر اس کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ انصاف کا معاملہ کرو، انصاف سے کام لو، چونکہ وہ تقوی کے قریب کرنے والا ہے۔ وہ اقرب للتقوی، یعنی عدل و انصاف جو ہے تقوی کے قریب کرنے والا عمل ہے۔ اور چونکہ تقوی کی جو صفت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، بہت پسندیدہ صفت ہے، تو بہرحال تقوی جو ہے یہ اللہ کے نزدیک یہ بھی ایک بڑا عمل ہے، اور چونکہ اللہ کا حکم ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو شخص جو ہے انصاف کا معاملہ کرے گا تو ایک اللہ کے حکم پر وہ عمل کرے گا، اللہ کے حکم کو مانے گا، اور ظاہر سی بات ہے جو بھی اللہ کا حکم مانے تو شیطان کے نزدیک وہ شیطان کا دشمن ہے۔ اس لیے شیطان نے کہا کہ انصاف کرنے والا بادشاہ یہ بھی ایک ہمارا دشمن ہے۔ اور اسی طرح سے تیسرا بتلایا متواضع مالدار۔ متواضع مالدار، متواضع مالدار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس پیسہ ہو، مال ہو، دولت ہو، سرمایہ ہو، خزانہ ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے اندر عاجزی بھی ہو، انکساری بھی ہو، یعنی اس کے اندر کسی طرح کی اپنی بڑائی نہ ہو، اس کے اندر کوئی تکبر نہ ہو، اس کے یعنی اس کے کھانے سے، اس کے پینے سے، اس کے چلنے پھرنے سے، کسی بھی طرح سے اس کے کسی بھی عمل سے جو ہے تکبر یعنی بڑائی جو ہے بڑائی ظاہر نہ ہو، تو ایسے مالدار کو جو ہے متواضع مالدار کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ مالدار کے اندر یہ چیز ہونا ایک بہت بڑی چیز ہے، چونکہ آج کل جو ہے اکثر و بیشتر جن لوگوں کے پاس جو ہے تھوڑی سی بھی دولت آ جاتی ہے، تھوڑا سا بھی مال آ جاتا ہے، تھوڑی سی مالداری آ جاتی ہے، تو آدمی اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنے لگتا ہے، دوسروں سے اپنے آپ کو افضل، اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگتا ہے، اور دوسروں کو اپنی نظر میں وہ حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ تو یہ اگر آدمی مالدار ہے اور مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر عاجزی ہے، تواضع ہے، انکساری ہے، دوسروں کے مقابلے میں وہ اپنے کو بڑا نہیں سمجھتا، اور دوسروں کے مقابلے میں اپنے کو اچھا نہیں سمجھتا، بلکہ دوسروں ہی کو جو ہے اپنے مقابلے میں ترجیح دیتا ہے، تو بہرحال مالدار ہونے کے ساتھ اگر یہ صفت ہے تو یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی صفت ہے، ایک مالدار کی بڑی خوبی ہے۔ تو جب یہ اللہ کے نزدیک ایک مالدار کا متواضع ہونا یہ خوبی ہے، تو ظاہر سی بات ہے ایک مومن کے اندر، جس مومن کے اندر بھی یہ خوبی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ شیطان اس کو اپنا دشمن ہی سمجھے گا۔ اس لیے شیطان نے کہا کہ متواضع مالدار
کیا ہے؟ وہ میرا دشمن ہے۔ اور چوتھے نمبر پر کہا سچا ایماندار تاجر۔ سچا ایماندار تاجر، سچا ایماندار تاجر کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی دکاندار ہے، تاجر ہے، تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے کسی طرح کی دغا بازی نہیں کرتا، کسی طرح کا کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، جھوٹ نہیں بولتا، اور اسی طرح سے جو ہے ایک خراب مال کو اچھا بتلا کر کے جو ہے دوسروں کو دھوکہ نہیں دیتا۔ کیونکہ آج کل یہ بہت ہے کہ اکثر و بیشتر جو تاجر حضرات ہیں وہ اکثر و بیشتر لوگوں کو بہت دھوکہ دیتے ہیں، گھٹیا مال ہے تو اس کو اچھا بتانا، اور اسی طرح سے لوکل چیز ہے تو اس کو جو ہے کمپنی کی چیز بتا کر کے اس کو بیچنا، کمپنی کی چیز بتا کر کے دوسروں کو دینا۔ یہ اس طرح کی چیز جو ہے آج تاجروں کے اندر بڑی پائی جاتی ہے۔ اس طرح سے اگر کسی سامان کے اندر ملاوٹ ہے اور دوسرا خریدار کہتا ہے کہ بھئی یہ صحیح ہے، ملاوٹ تو نہیں ہے، تو صاف طریقے پر تاجر کہہ دیتا ہے کہ بھئی اس کے اندر کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے، اور یہ بالکل پیور چیز ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے اکثر و بیشتر تاجر لوگ دھوکہ دیتے ہیں اور خریداروں کے ساتھ جو ہے اس طرح غداری کرتے ہیں۔ تو یہ غداری کرنا بہرحال ایک بڑا جرم ہے، اور اس کے خلاف غداری نہ کرنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، امانت داری کے ساتھ تجارت کرنا، اور کسی کو جو ہے صحیح چیز کے یعنی کسی کو صحیح چیز ہے تو صحیح ہی اس کو دینا اور غلط چیز نہ دینا، بہرحال یہ تاجر کا ایک بڑا عمل ہے۔ اور اس طرح سے کسی کو دھوکہ دینا یہ ایک بڑا جرم ہے۔ حدیث پاک کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منی، کہ جس شخص نے کسی کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو اس لیے اب جو شخص جو ہے امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ جو ہے تجارت کرتا ہے تو یہ ایک بہت اونچا عمل ہے، فضیلت والا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے تاجروں کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو سچے تاجر ہیں، سچ بولنے تاجر ہیں، وہ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، یعنی ان کا حشر جو ہے ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب اس طرح کا تاجر ہوگا، سچا تاجر ہوگا، اچھا تاجر ہوگا، امانت دار تاجر ہوگا، تو وہ کیا ہے؟ شیطان کے نزدیک جو ہے وہ چونکہ ناپسند ہے، اس لیے شیطان نے کہا کہ سچا تاجر میرا دشمن ہے۔ اور 5ویں نمبر پر بتلایا کہ اللہ سے ڈرنے والا عالم۔ اللہ سے ڈرنے والا عالم، دیکھیے عالم تو بہت ہوتے ہیں، لیکن جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ وہ بہت محبوب ہوتا ہے، اور جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے، جس کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، وہ شیطان کا دشمن ہوتا ہے۔ اس لیے شیطان نے کہا کہ اللہ سے ڈرنے والا عالم میرا دشمن ہے۔ 6 نمبر بتایا مومن ناصح، یعنی نصیحت کرنے والا مومن۔ کون؟ نصیحت کرنے والا مومن۔ نصیحت یعنی سمجھانے والا مومن، جسے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی انل کرنے والا مومن، یعنی برائیوں سے روکنے والا اور بھلائیوں کا حکم کرنے والا مومن۔ شیطان نے اس کو کہا کہ یہ میرا دشمن ہے، اور چونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا یعنی بھلائیوں کا حکم کرنے والا، برائیوں سے روکنے والا، یہ چونکہ اللہ کے نزدیک محبوب بندہ ہے، اللہ کے نزدیک یہ پسندیدہ ہے، اور جو بھی اللہ کے نزدیک محبوب ہے، پسندیدہ ہے، ظاہر سی بات ہے وہ شیطان کا دشمن ہے۔ اس لیے شیطان نے کہا کہ نصیحت کرنے والا، لوگوں کو سمجھانے والا، لوگوں کو اچھی راہ دکھانے والا، لوگوں کو اچھی راہ پر ڈالنے والا، یہ کیا ہے؟ میرا دشمن ہے۔ 7ویں نمبر پر شیطان نے کہا کہ رحم دل مسلمان، چونکہ جو شخص بھی رحم دل ہوگا، ظاہر سی بات ہے جو رحم دل ہوتا ہے وہ لوگوں پر رحم کرتا ہے، مخلوق خدا پر رحم کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے،
اور جس کے اندر رحم نہیں ہوتا وہ کسی کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، کسی کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ نہیں کرتا، نرمی کا معاملہ نہیں کرتا۔ اور جس شخص کے اندر رحم نہیں، نرم دلی نہیں، وہ اللہ کے نزدیک محبوب نہیں ہے۔ اور جس کے اندر رحم دلی ہے، نرم دل ہے، لوگوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، اچھائی کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات چیت کرتا ہے، لوگوں پر رحم کرتا ہے، مخلوق خدا پر رحم کرتا ہے، تو یہ شخص اللہ کے نزدیک محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ اس لیے شیطان نے کہا کہ رحم دل کیا ہے، کہ جو بھی اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے وہ میرا دشمن ہے۔ اس لیے شیطان نے کہا کہ رحم دل کیا ہے، یہ میرا دشمن ہے، رحم دل مسلمان۔ 8ویں نمبر پر بتایا کہ توبہ پر قائم رہنے والا، یعنی ایک مومن، ایک مسلمان ہے، اس نے گناہ سے توبہ کر لی اور وہ توبہ پر قائم ہے، یعنی گناہ سے توبہ کر لی، اب وہ گناہ نہیں کرتا، اب اس نے گناہوں کو چھوڑ دیا۔ اور جس نے گناہوں کو چھوڑ دیا تو یہ ایک اچھا بندہ ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ اور اس لیے شیطان نے کہا کہ توبہ پر قائم رہنے والا یہ میرا دشمن ہے۔ نمبر 9، حرام کاموں سے بچنے والا، حرام کاموں سے بچنے والا۔ اب دیکھیے، حرام نماز نہ پڑھنا یہ بھی ایک حرام عمل ہے، روزہ نہ رکھنا یہ بھی حرام عمل ہے، جھوٹ بولنا حرام عمل ہے، غیبت کرنا، چغلی کرنا، یا اسی طرح سے حرام کھانا، یا اسی طرح سے اور بہت سے کام ہیں جو حرام اور ناجائز ہیں۔ تو بہرحال حرام کاموں سے بچنے والا شخص بھی کیا ہے، شیطان کا دشمن ہے، اس شیطان نے اس کو اپنا دشمن بتلایا ہے، یعنی حرام کاموں سے بچنے والا میرا دشمن ہے۔ ہمیشہ باوضو رہنے والا، نمبر 10، ہمیشہ باوضو رہنے والا۔ دیکھیے، باوضو رہنا یہ بھی بہت اونچا عمل ہے کہ جب بھی آدمی کا وضو ٹوٹ جائے فوراً وضو کر لے۔ بہت سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ عمل تھا کہ وہ ہمیشہ باوضو رہتے تھے، جب بھی ان کا وضو ٹوٹتا تھا فوراً وہ وضو کر لیا کرتے تھے۔ آج بھی بہت سے اللہ کے اس طرح کے بندے ہیں جو کہ ہمیشہ وہ باوضو رہتے ہیں۔ اس لیے شیطان کہتا ہے کہ چونکہ اب یہ عمل جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، اور جو شخص بھی اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل کرے گا وہ ظاہر سی بات ہے شیطان کا دشمن ہے۔ اس لیے شیطان نے کہا کہ ہمیشہ باوضو رہنے والا میرا دشمن ہے۔ نمبر 11، کثرت سے صدقہ کرنے والا، کہ آدمی جب کثرت سے صدقہ کرے گا، زیادہ سے زیادہ صدقہ کرے گا تو اس کے اندر جو ہے دین کا فائدہ ہوگا، اسی طرح سے لوگوں کی ذات کو صدقے کے ذریعے سے فائدہ پہنچتا ہے، مدارس کو، مساجد کو، غربا کو، فقراء کو، چونکہ صدقے کے ذریعے فائدہ پہنچتا ہے۔ اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ کسی کے ذریعے سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے، شیطان یہ چاہتا ہے کہ نقصان پہنچے۔ اس لیے کثرت سے صدقہ کرنے والا شیطان کے نزدیک وہ شیطان کا دشمن ہے۔ نمبر 12، اچھے اخلاق والا، اچھے اخلاق یہ بھی اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ عمل ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اعلیٰ درجے کے اخلاق عطا فرمائے تھے۔ سب سے اعلیٰ درجے کے اخلاق اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ غیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جاتے تھے، غیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قریب ہو جاتے تھے، اور بہت سے مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی وجہ سے وہ ایمان لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر وہ مذہب اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ اس لیے اخلاق ایک بہت اونچا عمل ہے، بڑا اچھا عمل ہے۔ اس لیے شیطان کہتا ہے کہ اچھے اخلاق والا یہ میرا دشمن ہے، یہ اللہ کا محبوب ہے تو میرا دشمن ہے۔ نمبر 13، تمام لوگوں کو نفع پہنچانے والا۔ دیکھیے، لوگوں کو نفع پہنچانے والا یہ شخص بھی ایک بہت اچھا بندہ ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک وہ بندہ بہت محبوب ہوتا ہے، پسند ہوتا ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ کسی کو نفع نہ پہنچے۔ اس لیے نفع پہنچانے والا شیطان کا دشمن ہے، شیطان کہتا ہے وہ میرا دشمن ہے۔ نمبر 14، پابندی سے تلاوت کرنے والا، پابندی سے قرآن کی تلاوت کرنے والا۔ چونکہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا ایک بہت بڑا ذکر ہے،
اور اللہ کو قرآن کریم کی تلاوت بہت زیادہ محبوب ہے، بہت زیادہ پسند ہے۔ روزانہ پابندی کے ساتھ، چاہے تلاوت کم ہو، بہت نہ ہو، لیکن کیا ہے، پابندی کے ساتھ ہو۔ تو پابندی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا یہ اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہے، اور شیطان اس کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ اس لیے شیطان نے کہا کہ قرآن کی تلاوت پابندی سے کرنے والا میرا دشمن ہے۔ نمبر 15 تہجد گزار۔ تہجد گزار، تہجد پڑھنے والا، چونکہ تہجد پڑھنا یہ بھی ایک بہت اونچا عمل ہے، اور جو لوگ بھی اللہ کے زیادہ سے زیادہ قریب ہوئے وہ اس عمل کے ذریعے سے قریب ہوئے، انہوں نے تہجد کی پابندی کی ہے۔ اور اکثر و بیشتر کیا ہے، ہر اللہ کا محبوب، ہر اللہ کا ولی، ہر اللہ کا جو ہے محبوب اور مقبول بندہ کیا ہے، وہ تہجد کی پابندی کرتا ہے۔ تو اس لیے تہجد پڑھنا ایک بہت اونچا عمل ہے، اللہ کے نزدیک یہ اونچا عمل ہے، اور شیطان کو ناراض کرنے والا ہے۔ اس لیے شیطان کہتا ہے کہ بھئی تہجد گزار میرا دشمن ہے۔ تو بہرحال یہ 15 شیطان کی کیا ہے، یہ دشمن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ شیطان کے 15 دشمن اور 10 کیا ہیں، 10 دوست ہیں، یعنی ظالم بادشاہ۔ چونکہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ہر انسان دوسرے پر ظلم کرے، چونکہ آدمی جتنا زیادہ ظلم کرے گا اتنا ہی شیطان کا بازار زیادہ گرم ہوگا۔ اس لیے ظالم نے کہا کہ ظلم کرنے، اس لیے شیطان نے کہا کہ ظلم کرنے والا بادشاہ میرا دوست ہے۔ دوسرے نمبر پر بتا متکبر مالدار، یعنی جو مالدار ہو اور اس کے اندر بڑائی ہو، تکبر ہو، لوگوں کو کم سمجھتا ہو، حقیر سمجھتا ہو، لوگوں کو چھوٹا سمجھتا ہو، تو وہ میرا دوست ہے۔ اس لیے متکبر مالداروں کو اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اور شیطان کا دوست بننے کے بجائے وہ اللہ کے جو ہے محبوب اور مقبول بندے بنے، شیطان کے دشمن بنے اور اللہ کے دوست بنے، نہ کہ شیطان کے۔ بے ایمان تاجر، یعنی جو دھوکہ دینے والا ہے اور نقلی چیزوں کو اصلی بتلا کر کے بیچنے والا، اور اسی طرح سے ملاوٹ کر کے بیچنے والا، اور ملاوٹ کی چیزوں کو پیور بتا کر کے بیچنے والا تاجر، یہ کیا ہے، یہ شیطان کا دوست ہے۔ ایسے شراب پینے والا، چغلی کرنے والا، زنا کرنے والا، یتیم کا مال کھانے والا، اور نماز میں سستی کرنے والا، نماز میں سستی کرنے والا یہ بھی شیطان کا دوست ہے۔ چونکہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ بھئی کوئی بھی ایمان والا نماز نہ پڑھے، کوئی بھی ایمان والا نماز نہ پڑھے، تو شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ہر بندہ جو ہے سستی کرے، تو سستی کرنے والا شیطان کا دوست ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والا، چونکہ آدمی اگر زکوٰۃ نہیں دے گا تو مخلوق خدا کو فائدہ نہیں پہنچے گا، دینی نقصان ہوگا، غربا کا، فقراء کا نقصان ہوگا۔ اس لیے شیطان نے کہا کہ زکوٰۃ نہ دینے والا میرا دوست ہے، لمبی لمبی امیدیں رکھنے والا میرا دوست ہے، چونکہ لمبی امیدیں رکھنا یہ بھی اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل نہیں ہے، اور جو عمل اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں تو وہ شیطان کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے۔ تو شیطان کے نزدیک جو بھی پسندیدہ عمل کرے گا وہ شیطان کا دشمن۔ اس لیے شیطان نے کہا کہ لمبی لمبی امیدیں رکھنے والا میرا دوست ہے۔ تو بہرحال ہم کو چاہیے کہ ہم شیطان کے دشمن بنیں، نہ کہ ہم شیطان کے دوست، بلکہ اللہ کے دوست بنیں، اللہ کے محبوب اور مقبول بندے بنیں، اور شیطان کے یعنی ہم وہ کام کریں کہ جن سے شیطان ناراض ہو۔ اور وہ کام کون سے ہیں؟ وہ کام وہ ہیں جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم فرمایا، اللہ کے نبی نے حکم فرمایا، یہ وہ کام ہے۔ ان کاموں کو ہم کریں گے اللہ راضی ہوگا، شیطان ناراض ہوگا، اور شیطان اپنی ناراضی کی وجہ سے پھر وہ ہم کو اپنا دشمن سمجھے گا۔ تو بہرحال یہ ہمارا عمل ہونا چاہیے کہ ہم شیطان کے تو ہم دشمن ہو جائیں، لیکن اللہ کے محبوب اور مقبول بندے بن جائیں، اللہ کے جو ہے پیارے بن جائیں، اور اسی طرح سے جو ہے شیطان کے دوست بننے سے ہم بچیں، یعنی کوئی بھی ہم ایسا کام نہ کریں،
کوئی بھی ایسا عمل نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ہم شیطان کے دوست کہلائیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جب ہم غلط کام کریں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے تو ہم شیطان کے دوست کہلائیں گے، شیطان ہمیں اپنا دوست بنائے گا، دوست سمجھے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ایسے کاموں سے ہماری حفاظت فرمائے کہ جن کاموں سے ہم شیطان کے دوست بنیں، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو کام اللہ کے نزدیک محبوب ہوں، اللہ کے رسول کے نزدیک محبوب ہوں، پسند ہوں، ہم ان کاموں کا کرنے والے بن جائیں جس کے ذریعے سے ہم شیطان کے تو دشمن بن جائیں لیکن اللہ کے رسول کے محبوب و دوست بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن